₹96 روزانہ ہمیں ایک جانور دیتا تھا پیداوار کی مد میں، اور اب ہمیں مل رہے ₹372 5 لیٹر روزانہ اگر جانور دے رہا ہے تو ہمارے اخراجات پورے نہیں ہو رہے۔ تو میں کمشنر صاحب سے جیسے چونکہ ہم کل دھرنے پہ بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں ہمیں یقین دہانی کرائی گئی، آج ہمیں زبانی طور پہ آگاہ کیا گیا ہے کہ جی شام 4 بجے آپ کمشنر آفس آ جائیں، تو پھر وہاں جو بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی فیصلہ وہ اس سے آگاہ کیا جائے گا سب کو۔ صحیح، فیصلہ تو ابھی ہوگا، اس پر ہم مزید بات کرتے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا چیئرمین کنزیومر آئی پاکستان عمر غوری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عمر صاحب شکریہ وقت دینے کے لیے۔ یہ بتائے گا، یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے ڈیری فارمرز کی جانب سے کہ ریٹ بڑھا دیا جائے، اگر انجیکشن نہیں لگانے تو ریٹ بڑھا دیا جائے تاکہ عوام کی پہنچ سے یہ دور ہو جائے، تو کنزیومر کے آپ نمائندے ہیں، کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیں، ہمارا سب سے پہلا تو شاکر عمر گجر صاحب نے بہت سی ایسی باتیں بتائی ہیں جو یقیناً جن پہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ بھی شہر میں ہی رہتے ہیں، ہم بھی شہر میں ہی رہتے ہیں، تو اتنے ریٹ جتنے یہ بتا رہے ہیں اتنے تو نہیں بڑھ سکتے، لیکن ہاں جب پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو چکا ہے، بوسٹن انجیکشن پہ پابندی لگ چکی ہے سپریم کورٹ کی جانب سے، تو میرا خیال کہ بہتر یہی ہے کہ کمشنر صاحب جو فیصلہ کریں گے اس پر عمل کیا جائے، اور میں اس چیز کی ضمانت دیتا ہوں کہ ماشاءاللہ یہ بھی ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں، جتنے بھی ایسوسیشن یہ دودھ کی ایسوسیشنز ہیں، ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے پہلے بھی دودھ کی قیمت بڑھانے پہ غور کیا تھا، اور میں کیونکہ یہ ان کے ساتھ ہی میں بھی کمشنر کراچی کی جو اس ٹیم ہے جو پرائس فکسنگ کمیٹی اس کا ممبر ہوں، تو انشاءاللہ آج اور 2 تاریخ کو ایک میٹنگ طلب کی گئی ہے، فائنل 2 فروری کو، اس میں یہ فیصلہ ہوگا کہ کتنا اس میں اضافہ کیا جائے۔ اب ہم اضافے کے خلاف اس حد تک تو ہو سکتے ہیں کہ ہم اضافہ کر دیں، لیکن بات یہ کہ دودھ کی کوالٹی بھی تو بہتر ہونی چاہیے نا۔ جب جیسے جیسے یہ بوسٹن انجیکشن کم ہوا ہے ویسے ویسے اس میں جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ شہر میں دودھ کا معیار تیزی سے خراب ہو گیا، جو دکانوں پہ دودھ مل رہا ہے اس میں پانی کے ساتھ دوسری کئی چیزوں کی آمیزش پائی جا رہی ہے۔ ہماری تو ان سے یہ بھی گزارش ہے کہ یہ تھوڑا سا ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ دیکھیں صارفین اتنا بوجھ برداشت نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ₹124 اس پہ مصارف آ رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یقیناً اگر اس پہ کام کیا جائے تو صارفین کی تنظیمیں اور یہ ساتھ مل کے ہم کسی ایسے اس پہ پہنچ سکتے ہیں جس پر لوگوں کو زیادہ نقصان بھی نہ ہو، لوگ ایفورٹ بھی کر سکیں اس کو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا اضافہ جو ہے وہ کم از کم شہری برداشت نہیں کر سکیں گے، اور اتنا اضافہ یقیناً ہونا بھی نہیں چاہیے۔ ہم تمام شاکر عمر گجر صاحب سے بھی درخواست کریں گے کہ یہ صارفین کے حوالے سے غور کریں اس چیز پہ کہ اضافہ، ہاں ہم اضافے کے حق میں ہیں کہ اضافہ ہونا چاہیے، لیکن اتنا ہی ہونا چاہیے جتنا صارفین برداشت کر سکیں، کیونکہ پیٹرول میں اضافہ ہو چکا ہے۔ بوسٹن انجیکشن بند ہوا، اس کی وجہ سے دودھ کی یقیناً یہ درست کہہ رہے ہیں کہ اس پہ آیا ہے، لیکن 2 تاریخ کو بیٹھ کے انشاءاللہ ہم کسی ایسے نقطے پہ پہنچ جائیں گے جہاں پر کوئی بحرانی کیفیت پیدا نہ ہو، اور انشاءاللہ کوئی بحرانی کیفیت پیدا نہیں ہوگی۔ کمشنر صاحب بہت سمجھداری سے کام لے رہے ہیں، اور انہوں نے نہ صرف صارفین کو بلکہ ان کے حقوق کا بھی خیال رکھا ہے۔ انشاءاللہ آپ یقین رکھیں کہ شہر میں کوئی دودھ کا بحران نہیں آئے گا، کیونکہ یہ بھی سمجھتے ہیں اس چیز کو، اور صارفین کی تنظیمیں بھی سمجھتی ہیں، صارفین بھی سمجھتے ہیں کہ وہ قیمت جو معیاری دودھ کی ہوتی ہے وہ یقیناً ہونی چاہیے۔ دودھ کا بحران نہیں آئے گا، لیکن مشکلات تو پیدا ہو چکی ہیں، شہری جو ہیں وہ پریشان ہیں، اور اگر ریٹ بڑھا دیا گیا تو بحران تو آئے گا، عام صارفین کے حد سے یہ باہر نکل جائے گا، دودھ خرید نہیں سکیں گے، تمام جو مہنگائی ہو جائے گی، تو پھر تو یہ بہتر فیصلہ نہ ہو سکا۔ علی رضا، بالکل میں آپ کی اس بات سے بھی اتفاق کرتا ہوں، لیکن میں تو اپنی ایک خواہش کا اظہار کر رہا ہوں، صحیح ہے نا؟ وہ یقیناً جو آپ کہہ رہے ہیں وہ خطرہ برقرار ہے، لیکن کیونکہ ہم پہلے بھی میٹنگز پہ بیٹھتے رہے ہیں، سالوں سے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، انشاءاللہ ہم کسی ایسے نقطے پہ پہنچ جائیں گے جہاں پہ کوئی بحرانی کیفیت نہیں ہوگی۔ میرا خیال اس کی گواہی شاکر عمر گجر صاحب بھی دیں گے کہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ شاکر صاحب یہ بتائے گا کہ آپ نے جس طرح کہا کہ ہماری کاسٹ آف پروڈکشن بہت بڑھ گئی ہے اور ہماری رینج سے باہر ہو چکا، لیکن حل تو یہ نہیں تھا کہ آپ جو ہے انجیکشن لگائیں اور ہارمونز انجیکشن لگا کر جو مصنوعی پیداوار کو بڑھائیں، جو کہ انسانوں کے لیے جو ہے انتہائی مضر ہے۔ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو یہ سن لیں آپ کہ فارمر ہمارا زیادہ تر ناخواندہ دیہات گاؤں سے تعلق رکھتا ہے۔
فارمر کو یہ نہیں پتا کہ ہارمون کے کیا نقصانات ہیں. فارمر تو یہ جانتا ہے کہ جی جو ہارمون پاکستان میں FDA کے تحت رجسٹرڈ ہے, ڈرگ رجسٹریشن اتھارٹی نے رجسٹرڈ کیا, وہ قانونی اور صحیح چیز ہے تو پاکستان میں رجسٹرڈ ہوا ہے. فارمر اپنے فائدے کے لیے اور کمپنیز اپنے نفع کے لیے یہ اس چیزوں کو لائی ہیں. تو فارمر کو جب یہ کہا گیا کہ جی اس کی پروڈکشن بڑھے گی تو اس نے لگایا, اس کی بھینس صحت مند ہوگی تو اس نے لگایا. تو فارمرز کی طرف تو آپ ہرگز نہ جائیں اس میں. اور دوسری بات, سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے, ہم اس کا احترام کرتے ہیں. اور تیسری بات یہ طرف اگر نہ جائیں لیکن جو فارمرز ہیں ان کو مانیٹر کرنے کا تو آپ کی جو ہے میری بات پوری میری بات پوری ہونے دیں جی, میری بات پوری ہونے دیں علی, میری بات پوری ہونے. دودھ کے بحران کی جہاں تک بات کی گئی عمر غوری صاحب کی جانب سے, بات یہ ہے پروڈکشن آدھی رہ گئی ہے ہماری, اس کے باوجود شہر کو پورا دودھ مل رہا ہے. اس کی وجوہات ہیں کئی. اب خشک دودھ کے مایا سیلاب میں ہمیں بہا دیا گیا, تو بات یہ اس کا سدباب کرنے کی ضرورت ہے. سندھ فوڈ اتھارٹی کو حرکت میں آنے کی ضرورت ہے اگر قیام کیا گیا ہے. تو بات یہ ہے کہ سب چیزیں مل جل کے ہوں گی. اور ایک چیز تو آپ طے کر لیں, تمام صارف تنظیمیں بھی ظاہری سی بات ہے نمائندے ان کے بیٹھے ہیں, اور بھی تنظیمیں موجود ہیں اس کے اندر, یا تو خالص دودھ لیں یا پھر کاسٹ آف پروڈکشن کے مطابق قیمتیں. کاسٹ آف پروڈکشن کے مطابق قیمتیں ملیں گی تو آپ کو خالص دودھ ملے گا. بصورت دیگر اگر آپ نے ریٹیلر کا استحصال کیا تو خالص نہیں ملے گا دودھ, آپ نے مڈل مین کا استحصال کیا تو خالص نہیں ملے گا دودھ, آپ نے فارمر کا استحصال کیا تو آپ کو خالص دودھ نہیں ملے گا. تو بات یہ پہلے بھی کاسٹ آف پروڈکشن کے مطابق قیمتیں نہیں دی گئی تھیں اور ہمارا استحصال کیا گیا تھا. اور کمشنر صاحب سے تو ہم تو بار بار ریکویسٹ کرتے ہیں پر کمشنر صاحب ہماری سننے کو تیار نہیں ہے. کل بھی ہمیں لالی پاپ دیا گیا اور آج کا جو زبانی انہوں نے ہمیں وربلی طور پہ کہا گیا کہ آج شام 4 بجے آ جائیں میٹنگ کر لیں. تو میں سمجھتا ہوں کوئی خاطر خواہ نتائج نکلنے والے نہیں ہیں. اور میں آپ ان کو بتا دینا چاہتا ہوں, بات یہ ہے ہم اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں کہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں, ہم قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہتے. پر بات یہ اگر ہمیں مجبور کریں گے تو ہم اپنی طرف سے اعلان کریں گے, ہم پہلے مرحلے میں شہر کو گوشت کی سپلائی بند کر دیں گے, ہم باکڑی بھینس نہیں بھیجیں گے کمیلے سلیٹر ہونے کے لیے. اور دوسرے مرحلے کے اندر ہم نیشنل ہائی وے, مہران ہائی وے, سپر ہائی وے اور ریلوے ٹریک بھی بند کر سکتے ہیں ہم. تو تمام لوگ کان کھول کے سن لیں کہ بات یہ ہے ہمیں کاسٹ آف پروڈکشن کے مطابق اگر کر رہے ہیں جو مطالبات کر رہے ہیں ایک جانب ہیں, لیکن دوسری جانب یہ بھی تو دیکھیے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تھریٹ کرنے کے مترادف ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام کام اگر نہیں کیے جائیں گے تو دودھ جو ہے وہ خالص نہیں ملے گا. یہ تو کھلے عام جو ہے وہ تمام تضاد ہے جو کہ آپ کا پہلے موقف تھا کہ ہم دودھ موقف اس پر آپ نے کہا کہ ہمارے کاسٹ آف پروڈکشن خراب آ رہی ہے, وہ ٹھیک نہیں آ رہی, اس پر آپ بڑھائی جائے. لیکن یہ جو دودھ صاف نہ دینا, دودھ پانی والا دینا, یہ تو کوئی حل نہ ہوا. نہیں, ہم تو دیکھیں فارمر اینڈ سے دودھ خالص فراہم ہو رہا آج تک. آگے ان کا کام ہے چیک اینڈ بیلنس رکھے گورنمنٹ. اور بات یہ ہے کہ یہ تو ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے کہ ادارے یہ ہمارا استحصال کرتے ہیں. انہیں سمجھنا چاہیے کہ فارمر کو کاسٹ آف پروڈکشن کے مطابق قیمتیں ملیں گی تو دودھ کی پیداوار بڑھے گی. دودھ کی قیمتیں کیسے کم ہوں گی, اور دودھ کی پیداوار بڑھے گی تو دودھ کی قیمتیں کم ہوں گی, دودھ خالص ملے گا. بصورت دیگر دودھ خالص نہیں ملے گا. اور انہیں ایسے اقدامات کرنے ہوں گے کہ دودھ خالص کیسے ملے انہیں. بات یہ ہے دودھ کی پیداوار بڑھانے کے لیے فوری طور پہ اقدامات کیے جائیں, اور اس کے لیے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ انہیں کاسٹ آف پروڈکشن کے مطابق قیمتیں دی جائیں, ان کی بریڈ کو امپروو کیا جائے, ان کے کٹے بچڑے پالے جائیں. اور فارمرز کو پنجاب گورنمنٹ کی طرف فیسلٹیز دی جائے. سندھ گورنمنٹ کو ہم بار بار لکھ رہے ہیں کہ فوری طور پہ ایسے اقدامات کی ضرورت ہے, پر بات یہ ہے یہ کچھ کرنے کو تیار نہیں. اور دوسرا میں بار بار آج کہہ رہا ہوں کہ کمشنر کراچی صاحب برائے مہربانی ہمیں کاسٹ آف پروڈکشن کے مطابق ریٹ دے دیں. کاسٹ آف پروڈکشن آج ہماری 5 لیٹر روزانہ. شاکر صاحب تبھی تو جو ہے میٹنگ کے لیے بلا رہے ہیں, تمام صورتحال کو دیکھ رہے ہیں. عمر غوری صاحب یہ بتائے گا, جس طرح شاکر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے مطالبات پورے نہ ہوئے تو ہم جو ہیں وہ دھرنے دیں گے, روڈز بند کریں گے, ساتھ ساتھ کنزیومر تک جو ہے وہ دودھ بھی ٹھیک نہیں پہنچے گا. اس پر ایک تو اپنا موقف بتائیے گا, ساتھ ساتھ یہ بتائے گا ایسا کون سا ریٹ ہے آپ بتائیے ہونا چاہیے جو کہ ان کے لیے بھی جو ہے قابل قبول ہو اور عوام جو ہے اسے اثر انداز نہ ہو. دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس وقت سپریم کورٹ سے ڈبے والے دودھ پر میں فارملین پایا گیا, مضر اثرات پائے گئے, جب اس کو بند کیا گیا تو سارا جو ایفیکٹ تھا وہ ان پہ آ گیا. یہ ہمارے جو لوکل جو دودھ کے سپلائرز ہیں, نتیجے طور پہ
जब डिमांड बढ़ेगी तो जाहिर है कि फिर कॉस्ट करेगी। इस वक्त जब से ये बोस्टन इंजेक्शन को लगाना बंद किया गया है, आप यकीन करें शहर की किसी दुकान पर आप टेस्ट कर लें, किसी भी दुकान पे मेरा दावा है इस वक्त दूध खालिस नहीं मिल रहा, दूध में मिलावट हो रही है। और उस मिलावट को रोकने के लिए हम यकीनन 2 फरवरी को कमिश्नर कराची के साथ बैठ रहे हैं और उसमें इंशाअल्लाह जो बीच का कोई रास्ता वो निकालेंगे। मैं शाकिर गुजर साहब और दूसरी तंजीमों से अपील करता हूं कि कोई ऐसा रास्ता अख्तियार ना करे जिससे आवाम मुश्किल में है, सार्फिन को मुश्किलात का, क्योंकि सार्फिन से इनकी कोई दुश्मनी नहीं, सार्फिन वो है जिनको कीमत देते हैं, सही है ना, उनकी वजह से इनकी भी दाल रोटी चल रही है। ये 2 तारीख को फाइनल हमारी मीटिंग है कमिश्नर कराची के यहाँ, इंशाअल्लाह वहां बैठ के किसी मसले पे पहुंच जाएंगे और मैं इनसे दरख्वास्त करूंगा कि किसी भी ऐसे सख्त इकदाम की तरफ ना जाएं जिससे शहर में दूध का बहरान पैदा हो। देखिए दूध का बहरान पैदा होगा तो फिर शहर में लॉ एंड ऑर्डर भी खराब धरने देना, रोड बंद करना, तो एक तरफ जो है उमर गौरी साहब, शाकिर साहब ने तो ये भी कह दिया कि हम दूध जो है वो ठीक नहीं देंगे। शाकिर साहब ये बताएगा रेट आपकी मर्जी का मुताबिक ना हो तो ठीक तो सही मिल ही नहीं रहा, किस तरह से आप कह रहे हैं कि ठीक होगा? देखें जी, हम ये नहीं कह रहे हमारी मर्जी के मुताबिक रेट दें, हम ये कह रहे हैं कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के मुताबिक रेट दें, हकाइक और शवाहिद की बुनियाद पे फैसला करें। बात ये है, इनका तो वतीरा ये है कि अपने डिप्टी कमिश्नर को बिठाते हैं, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बनाते हैं और फिर उसे ही रिजेक्ट कर देते हैं। बात यह है इन्हें अपने लोगों पर भरोसा नहीं, तो ये हम पे क्या भरोसा करेंगे? और कमिश्नर रेट आपके मुताबिक ना भी हो लेकिन एक ऐसा फिजिबल रेट हो, लेकिन रेट बात की बात है, जो भी तयन होता है सप्लाई एंड डिमांड का फर्क है वो गवर्नमेंट बैठी है वो देख लेगी, लेकिन जो दूध है वो उसमें जहर डाल के बांटना, पानी डालना, इसके साथ साथ मुज़र सेहत अशिया का डालना, इंजेक्शन लगाना, इसको किस तरह से आप जो है देखें? हम तो देखें हम देखें वो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के एहतराम में हम इंजेक्शन तो बंद कर चुके हैं, पर बात यह है शहर को फार्मर के एंड से बिल्कुल खालिस दूध फराम किया जा रहा है, उस पर चेक एंड बैलेंस मिडल मैन रखता है। अगर हम जरा सा भी कोई दूध में कमी बेशी होगी तो हमसे कटौती करेगा। तो आप इस चीज कौन सा इंजेक्शन डाल रहा है, वो हार्मोन्स का इंजेक्शन आया मुज़र सेहत है या नहीं है, फार्मर को तो पता ही नहीं है, तो वो तो क्या जहर बांट रहा है, वहां से आगे सप्लाई हो रहा है, किसी को कुछ खबर नहीं है। अब अगर मॉनिटर किया जा रहा है, अगर बंद किया जा रहा है तो उस पर आपको परेशानी का सामना हो रहा है? नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं है। हमें परेशानी सिर्फ ये है कि हार्मोन की बंदिश से हमारी पैदावार कम हो गई है। उस पैदावार को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट को कोई मुतबादिल प्लान देना चाहिए, सोए हुए महकमा लाइव स्टॉक को जगाना चाहिए। ये टोटल एनिमल हस्बेंड्री का काम है। बात यह है कि हमें अपनी ब्रीड को इम्प्रूव करना चाहिए, हमें अपने कटड़ों बछड़ों की जानें बचानी चाहिए, हमें जानवर को रिसाइकिल करना चाहिए। तो देखिए ये तो यही काम है ना, ये आप ही का काम था, एसोसिएशन का काम है कि वो ब्रीडिंग को बढ़ाए, वो मॉनिटरिंग करे, वो फार्मर्स को देखे, उनको टीच करे। ये गवर्नमेंट का काम बाद में आता है, पहले फार्मर्स एसोसिएशन का काम आता है। हुजूर हमारे पास इतनी जगह नहीं है कि हम ब्रीडिंग करें, हमारे पास इतने वसाइल नहीं है हम ब्रीडिंग करें। हम ब्रीडिंग करेंगे तो दूध कहां से देंगे? बात यह है हमारे पास वसाइल नहीं है, गवर्नमेंट का काम है। देखें 1965 में भैंस कॉलोनी बनाई गई थी, उसके बाद कोई भैंस कॉलोनी नहीं बनाई गई। सिर्फ 1990 में इशरत लिबास साहब ने MQM के दौरे हुकूमत में 2 भैंस कॉलोनी सरजानी टाउन बिलाल बनाई थी, छोटी छोटी भैंस कॉलोनी है। बात यह उसके बाद किसी भैंस कॉलोनी का कयाम नहीं किया गया, फार्मर्स को कोई जमीनें नहीं दी गई, भैंसों को रिसाइकिल करने के लिए, कट्टे बछड़े पालने के लिए कोई स्कीमें नहीं दी गई। तो बात ये फार्मर्स की तरफ तो आप बिल्कुल ना जाएं तो बेहतर है, मैं समझता हूं। बात ये फार्मर ऐसा कहना कि आपने कहा कि हमें कुछ चीजें नहीं दी गई, सप्लाई नहीं की गई, लेकिन इंजेक्शंस का तो आपको पता था ना, जो इंजेक्शंस आपने लगाए, जो हार्मोनल इंजेक्शंस लगाए जो कि मुझे सेहत कैंसर बांट रहे हैं, लोगों में बीमारियां फैल रही हैं, इस पर तो आप सदेबाब कर सकते थे ना। देखें जी, आज 18 साल बाद होश आ गया इदारों को कि इंजेक्शन कैंसर बांट रहे हैं। 18 साल से कहां सोए हुए थे ये काबिल साइंसदान कि जी इंजेक्शन से कैंसर हो रहा है। बात ये है 18 साल सोए रहे, ड्रग रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी ने इसे रजिस्टर्ड किया, उसके बाद आप कहते हैं जी कैंसर बांट रहे हैं और ब्रीड पे आपने कोई काम नहीं किया। दुनिया अपनी ब्रीड को ले गई, 7 लीटर से 60 लीटर रोजाना पे 60 लीटर रोजाना एक जानवर उनकी पैदावार दे रहा है। हमारा जानवर रोजाना 7 लीटर की पैदावार दे रहा है। इन्हें शर्म करनी चाहिए, डूब मरना चाहिए शर्म से इन्हें, इन इदारों को जिन्होंने हमें फार्मर को तबाह करने के अंदर कोई कसर नहीं छोड़ी। बात यह है हम सुप्रीम कोर्ट का एहतराम करते हैं, पर हमारी ब्रीड को इंप्रूव करने के लिए महकमा लाइव स्टॉक पंजाब की तरह इन्हें काम करना होगा, इन्हें जागना होगा। फार्मर्स को
फैसिलिटेट करना होगा। फार्मर्स को सहूलियात नहीं देंगे तो फार्मर तबाह हो जाएगा, कौन भैंस पालेगा कल को? शुक्रिया शाकिर उमर गुजर साहब आपका वक्त देने के लिए, साथ साथ उमर गौरी साहब आपका वक्त देने के लिए। तमाम सूरत हाल है, कौन जिम्मेदार है, नाअहली किसकी है, ये तो अभी समझ में आएगी, लेकिन जो सामने नजर आ रहा है वो ये है कि अवाम परेशान है, अवाम बीमार हो रही है, दूध की सप्लाई ठीक नहीं जा रही और अवाम का इस्तेहसाल